میں ہدیہ نعت شریف پیش فرما رہے تھے۔ اب خطاب کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس عظیم عالم دین رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں۔ آپ ذرا آگے آگے تشریف لائیں، بڑے حضرات بچے اس سائڈ پہ ہو جائیں۔ بڑی عظیم و شان جید علماء کرام سٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ بہاولپور کے عظیم علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہیں، جن کے لیے جناب کافی دن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی محبت ہے کہ ان کی محبت میں اتنے سارے علماء کرام سٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ میری مراد جناب قبلہ پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب، قبلہ مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب، اور جناب جگر گوشہ فیض ملت صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی صاحب۔ ماشاءاللہ یہ علماء کرام اور عظیم عالم دین کا خطاب سننے کے لیے آپ سب حضرت تیار ہیں؟ بلند آواز سے نعرہ سنائیں اور عظیم عالم دین کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نبی کی آمد، رسول کی آمد، جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت، مدارس اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام علامہ مولانا عبد المجید خان صاحب سعیدی۔ الحمد لله الذي فضل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل محبوب عنده ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال سأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهم الصلاة والسلام ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وفي رواية حين ولدتني الحديث رواه الحاكم والطبراني والبزار عن العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میں سب سے پہلے برادر گرامی جناب خواجہ محمد زہیر سعیدی صاحب ان کے برادران اور رفقاء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یاد فرمایا اور اس محفل کے حوالے سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اپنے جماعت کے تمام علماء اہل سنت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا علامہ پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب سلمہ اللہ تعالی، عمدۃ المدرسین حضرت مولانا علامہ مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ اویسی صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر ذی وقار اہل علم حضرات جن کے نام میں نہیں جانتا تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو قبول فرمائے، اور خواجہ صاحب کی محفل کو، انتظام انصرام کو، اہتمام کو، اس نذران عقیدت کو اور اس میں سب حضرات کی خلوص و عقیدت کی شرکت شمولیت کو اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک یعنی ربیع الاول شریف اس جہان میں ہمارے آقا سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی لباس بشریت میں ملبوس ہو کر جلوہ فرما ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں میلاد شریف اور ولادت باسعادت۔ تو اسی تناظر میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور روئے زمین کے تمام مخلصین اہل اسلام، اہل محبت یعنی اہل سنت، چھوٹی بڑی محافل، تقاریب، اجتماعات، جلسے اور جلوس، محافل صلاۃ والسلام اور حضور کی عظمت و شان کے بیان کی تقریبات منعقد کر کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے امتی ہونے کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ آج کی محفل بھی یہ جو منعقد کی گئی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ اب چونکہ روزانہ کی محفلیں ہوں گی ربیع الاول شریف کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی، اور سب حضرات نے دن میں اپنے کام کاج کی مصروفیات بھی رکھنی ہوتی ہے اور شام کو محفل میں شرکت بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے مناسب وقت میں میں چند معروضات اس موقع کی مناسبت سے عرض کر کے طالب اجازت ہوں گا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کا کیا مطلب ہے۔
اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص وہ عظمت و شان بیان کی جائے جو اس جہان میں جلوہ فرما ہونے کے وقت ظاہر ہوئی. حضور کی وہ شان جو آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئی اس کو بیان کیا جائے. میلاد النبی کا ایک معنی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا معنی ہے وسیع، جس میں بہت گنجائش ہے، جس میں بہت وسعت ہے. وہ یہ ہے کہ حضور کی عظمت کا جو بھی پہلو بیان کیا جائے، حضور کا حسن و جمال ہو، حضور کا کوئی کمال ہو، خد و خال ہو، گفتار و کردار ہو، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہو، صورت مبارکہ یعنی ظاہری حسن کو بیان کیا جائے، آپ کی تعلیمات کا کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، حضور کے معجزات، کمالات، مناقب، محامد اور فضائل میں سے کسی کو بھی لے کر بیان کیا جائے، بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی گرد راہ کو بھی بیان کیا جائے، تو اس کو بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت و جماعت بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ہر خرابی سے، عقید نظریہ کی خرابی سے پاک پیدا فرمایا، اور حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنا اہل سنت و جماعت ہی کے مقدر میں رکھا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ مبالغے کرتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں اور حضور کو تو معاذ اللہ برہا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد کریم حضور غزالی زمان راضی دورہ علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے یہ کہا کہ آپ لوگ تو حضور کو اللہ سے بڑھا دیتے ہو. آپ نے فی البدی اور برجستہ فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حد تو بتاؤ، اللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں ہم نے کہاں سے بڑھایا ہے. تو میں اسی حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی عنوان کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعتاً لائق تعریف ہے. اس میں کوئی تکلف نہیں، تصنع نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں، بلکہ عین حقیقت ہے کہ حضور واقعتاً لائق تعریف ہے. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اس کی وضاحت میں. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب حضور کو عطا فرمائی وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. الحمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی میں گرامر کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا، بس سیدھا سادہ ترجمہ پوچھ رہا ہوں. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. اور حضور کے جو اسماء طیبہ ہے، 3 اسماء ایسے ہیں جو حمد سے مشتق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 4 اسماء ایسے ہیں، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کو جو امت عطا فرمائی اس کا لقب ہے پہلی کتابوں میں امتہ الحمادون. بصیغہ مبالغہ کہ حضور کی امت جو ہے وہ بہت ہی حمد کرنے والی ہوگی.
پانی کا گھونٹ پیے گی تو کہے الحمدللہ، کھانے کا لقمہ کھائے گی تو کہے گی الحمدللہ، خوشی ہوگی تو کہے گی الحمدللہ، اور اگر کوئی ناگوار مسئلہ بن جائے تو بھی کہے گی الحمدللہ علی کل حال۔ اور حضور کو جو مقام ملے گا قیامت کے دن، ملے گا اس معنی میں کہ اس کا ظہور ہوگا، مل تو چکا، حضور کو ملنا اس معنی میں کہ حضور جلوہ فرما ہوں گے سب کے سامنے، وہ ہے مقام محمود۔ اور جو جھنڈا ملے گا وہ ہے لواء الحمد۔ آپ خود فرمائے جس کی کتاب حمد سے شروع ہو، جو خود محمد ہو، احمد ہو، حامد ہو، محمود ہو، جس کا مقام مقام محمود ہو، جس کی امت الحمادون ہو، اور جس کا جھنڈا لواء الحمد ہو، وہ لائق تعریف کیوں نہیں ہے؟ میں دوسرے لفظوں میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اس جملے کو آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شہری ماحول میں رہتے ہیں، بہاولپور ڈویژنل شہر ہے نا، تو یعنی اس نسبت سے ہمارا رحیمیہ خان بھی ایک کونا ہے اس کا۔ تو شہری ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے مختلف چوکوں میں، مختلف مراکز میں کہ مختلف ایجنسیوں اور مختلف کمپنیوں کی پبلسٹی ہوتی ہے کمپنی کی چیزوں کے حوالے سے۔ جو چیز پائیدار ہو، مستقل ہو، دیر پا ہو، کچھ عرصہ چلنے والی ہو، دھوکہ دینے والی نہ ہو، اس کی تصویر بنا کر نیچے اس کا نام لکھ کر صرف اتنا لکھ دیتے ہیں، نام ہی کافی ہے۔ کیا لکھ دیتے ہیں؟ نام ہی کافی ہے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کوئی آیت نہ بھی پڑھیں، کوئی حدیث نہ بھی پڑھیں، حضور کی شان پر کوئی دلیل نہ بھی پیش کریں، تو حضور کا نام ہی کافی ہے۔ محمد کا کیا معنی ہے آخر؟ جی میں اس حوالے سے تفصیل میں جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا، ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے ہر حوالے سے لائق تعریف ذات، ہر حوالے سے لائق تعریف ذات، یعنی جس پہلو سے دیکھے لائق تعریف ہو، جس حوالے سے دیکھے لائق تعریف ہو، خوبیاں سب ہوں، خامی ایک بھی نہ ہو، کمالات بھرپور ہوں، نقص کا گمان ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر حضور لائق تعریف نہیں ہے تو محمد کیسے ہے؟ اور پھر یہ نام ہم نے تو نہیں رکھا کہ ہم سے غلطی ہوگی، رکھنا کچھ تھا ہم نے کچھ رکھ لیا۔ ماں باپ کا انتخاب تو نہیں ہے، قبیلے والوں کا فیصلہ تو نہیں ہے، جد امجد نے تو تجویز نہیں فرمایا تھا، بلکہ ٹھوس حوالہ جات موجود ہے کتب سیار و تواریخ میں، کتب حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حملے شریف کی صورت میں تھے تو سیدہ آمنہ کو، حضور کی والدہ ماجدہ کو یہ بتا دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، خود بتایا ہو تو بھی ہم مان لیتے ہیں، کسی ملک مقرب کے ذریعے بتایا ہو تو بھی ہمارا ایمان ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ انکی حملتی بسید العالمین ترن، فی روایت بسید حاضر الامہ، فَإِذَا وَلَدْتِيهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے حمل میں بطن پاک میں کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا سردار ہے۔ جب تم ان کو جنم دو، ان کی ولادت باسعادت ہو جائے تو نام کے تجویز کرنے کی فکر نہیں کرنی، ہم نے نام رکھا ہوا ہے اسی کو رکھ دینا ہے، ہم نے نام تجویز کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب یہ ایک سوال کا جواب بھی اس میں آ گیا، لوگ کہتے ہیں نام تو ہوتا ہے نا علم، علم کا مطلب بھی اس شخصیت کی علامت، کیونکہ ہم سب ہیں آدمی انسان، تو اب اگر ہم یوں کہیں او انسان میری بات سنو،
سارے متوجہ ہو جائیں گے کس انسان کو بلایا ہے. سارے آدمی متوجہ ہو جائیں گے بھئی وہ کہے گا مجھے بلائے، وہ کہے گا مجھے بلائے. تو اب فرق کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ لفظ جو ہے مقرر کیا گیا علامت کے لیے، اسی کو علم کہتے ہیں عربی میں. تو جو خصوصی نام ہوتا ہے بندے کا وہ اس کا کیا ہے؟ علم ہے. تو علم میں جو ہے وصفی معنی نہیں ہوتا بلکہ اس میں اسمی معنی ہوتا ہے. تو اب کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں بھئی نام تو ہوتے ہیں ایسے صرف بلانے کے لیے. مثلا ایک آدمی کا نام ہے عابد. عابد کا معنی عبادت گزار، حالانکہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا. نام کیا ہے؟ عابد. نام ہے زاہد. زاہد کا معنی دنیا سے بے رغبت، حالانکہ حریص ہے دنیا کا سب سے بڑا. نام ہے خالد. کم از کم جس کا ترجمہ لمبی عمر والا، 2 سال کے بعد فوت ہو گیا ہے خالد جی. نام ہے صغیر. صغیر کا معنی چھوٹا. اب 10 سال کا ہے تو بھی صغیر ہے، 20 سال کا تو بھی صغیر ہے، 70 سال کا تو بھی صغیر ہے. تو اس میں وصفی معنی نہیں بلکہ اسمی معنی ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بس اسمی معنی ہے صرف بلانے کے لیے، جو معنی اور مفہوم کا جو حوالہ ہے وہ تو ہے نہیں اس میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کی شان اس میں بھی سب سے مختلف ہے. حضور کی شان اس میں بھی سب سے مختلف ہے. اس کے ایک میں نظیر پیش کرتا ہوں. قرآن شریف میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس کی متعدد تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لفظوں پر غور فرمائیں. نیند میں بیٹھ کر صرف نہ پکارو نہ سننا. صبح جا کر کہیں ابھی کہا قرآن میں لکھا نہ پکارو. نہ پکارو ایسے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی روکھے سوکھے الفاظ میں نہ پکارو. بغیر القاب و آداب کے میرے محبوب کا نام مت لو. ادب و احترام سے خالی الفاظ پیرایا سخن استعمال نہ کرو. مطلب یہ ہے پکارو تو صحیح لیکن ادب میں رہ کر، احترام کے انداز میں رہ کر، تعظیم توقیر کے حوالے سے پکارو، القاب و آداب سے پکارو. اس کا بہت سے علماء نے یہ فرمایا کہ یا محمد نہ کہو صلی اللہ تعالی وسلم. کیا نہ کہو؟ یا محمد نہ کہو. اچھا اس میں دلائل ہو گئے ہیں جناب متعارض بہت سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کو معلوم ہوگا ہونا چاہیے، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 419 باب الہجرہ، راوی صدیق اکبر. صحابہ کرام نے جلوس نکالا تھا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، پھیل گئے تھے اور رش کی وجہ سے جو نیچے نہیں چل سکتے تھے اوپر چڑھ گئے اپنے مکانوں پہ چڑھ گئے. صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق. مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے حضور کا درشن کرنے کے لیے. خدام اور غلام، بچے اور لڑکے جلوس کی شکل میں مدینے کی گلی میں نہیں، فی الطرق گلیوں میں پھیل گئے. مطلب ہے پورا مدینہ بھرا ہوا تھا. ینادونا، نادا ینادی مرادتن باب مفعلہ، مشارکت کی اس میں خاصیت ہے بنیادی طور پر مل کر کام کرنے کا معنی. وہ مل کر پکارتے تھے، وہ سب مل کر پکارتے تھے. سب کا جب ذکر ہے تو نیچے والے بھی اوپر والے بھی، جو چل رہے تھے وہ بھی، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی. اور میں ابھی سے یہ عرض کر دوں، چل کر یہ کام کیا جائے تو اس کو جلوس کہتے ہیں، بیٹھ کر کیا جائے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تھا حضور کی آمد کے سلسلے میں، تو حضور کی آمد کا جلسہ بھی اکٹھے ہو رہا تھا، جلوس بھی اکٹھے نکل رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ینادونا، نبی ینادونا یہ خاموش جلوس نہیں تھا، سبحان اللہ. چپ شاہ والا جلوس نہیں تھا. سبحان اللہ. چپ کر کے جاؤ، چپ کر کے آؤ.
جی جنازہ پڑھو چپ کر کے لے جاؤ اٹھاؤ دعا نہ مانگو مت مردے دی چھرکی نکل دیو یہ چپ والے بھی بہت سے پروگرام ہوتے ہیں. تو اب غور فرمائیں یہ بول رہے تھے بول نہیں رہے تھے بلکہ پکار رہے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ نہیں پکار رہا تھا بلکہ مل کر پکار رہے تھے اور مل کر پکارنے کو کہتے ہیں نعرہ مارنا نعرہ لگانا. سبحان اللہ. وہ کیا نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو پہلا نعرہ ہی یا محمد کا لگا ہے سبحان اللہ. جب حضور تشریف لائے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت کی بات ہے سورۃ نور ابھی آیت نہیں تھی یہ تو پہلے کی ہے نا جلوس پہلے نکلا تھا آیت بعد میں آئی. تو اب میں یہ عرض کروں گا حضور کا وصال کے بعد جب حضرت ابن عمر کا پاؤں سو گیا رگ بل کھا گئی جی بڑا سیدھا کرنے کی کوشش کی سیدھا ہونے میں پاؤں نہ آیا بڑے پریشان تھے میں کیا کروں. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے انہوں نے کہا بہت پریشان ہوں رگ بل کھا گئی ہے پاؤں سیدھا نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کہا اذکر احب الناس الیک جو سب لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہونا اس کو پکارو اس کا نام لو ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو حضرت ابن عمر نے کیا کہا تھا یا محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ تو سورہ نور کیا پورے قرآن کے بعد کا واقعہ حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. تو اب یا محمد کہنے کے الفاظ احادیث میں ملتے بھی ہیں سلف سے بھی ملتے ہیں اور ممانعت کی آیت بھی موجود ہے اور ممانعت کی نصوص بھی موجود ہے. تو علماء نے فرمایا حضور کو اگر اس انداز سے پکارو حضور کے ذاتی نام سے کہ اس کا جو معنی ہوتا ہے اس کو ملحوظ رکھ لو. سبحان اللہ. دیکھیں اسمی معنی کے ہوتے ہوئے وصفی معنی نہیں آئے گا لیکن حضور کا یہ امتیاز ہے. حضور اس حوالے سے اپنی انوکھی شان کے مالک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے اسم گرامی کے ضمن میں جو معنی کا پہلو ہے وہ ملحوظ رکھ کر پکارا جائے تو جائز ہے. ایک جواب تو یہ ہو گیا یعنی اے وہ ذات جو ہر حوالے سے لائق تعریف ہے. تو اب روکھا سوکھا انداز نہ رہا جب یہ پہلو آ گیا تو روکھا سوکھا انداز نہ رہا. تو جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا روکھا سوکھا انداز ختم ہو گیا. جی پہلے کہا صلی اللہ علیہ کا یا بعد میں کہا تو روکھا سوکھا انداز ختم ہو گیا اور ممانعت ہے روکھے سوکھے انداز سے پکارنے کی. تو اب غور فرمائیں دوسرا جواب اس حوالے سے یہ ہے بات کیا چلی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جو اسم کریم ہے یہ تو علم ہے اور علم میں وصفی معنی ہوتا نہیں. علم ہے اور وصفی معنی اس میں ہوتا نہیں ہے. تو ایک جواب میں نے عرض کیا کہ حضور کا امتیاز ہے یہ وصفی معنی کو ملحوظ رکھ لیا جائے پھر ندا کی جائے تو پھر ممانعت اباحت میں بدل جاتی ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں مزید اس پر غور فرمائیں. یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہم نے نہیں رکھا. اگر کوئی لا علم کسی کا نام رکھے صبح والا رکھنا ہو شام والا رکھ لے رات والا رکھنا ہو دن والا رکھ لے جس طرح لوگ آج کل ستارے ملاتے ہیں اور کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں ہے لیکن بار صورت لوگوں میں یہ بات موجود ہے ماحول کے مطابق نام تجویز کرتے ہیں. تو ہو کچھ نہ اور کہہ دیا جائے محمد یہ ہم سے تو ہو سکتا تھا کہ ہمارا انتخاب غلط ہو لیکن خالق کائنات جو بکل شین علیم ہے اس کا انتخاب غلط نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی. حضور واقعتاً لائق تعریف تھے تب ہی تو محمد نام تجویز کیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پر تھوڑی سی مزید توجہ کی ضرورت ہے. بچہ پیدا ہو تو نام کی فکر بعد میں ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی. خصوصیت کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے الٹرا ساؤنڈ کے آنے سے پہلے آج کل تو مٹھائیوں کے ڈبے پہلے آ جاتے ہیں مبارکباد پہلے آ جاتی ہے بھئی کیا ہوا بیٹا ہے بیٹا
بھی کہاں ہے؟ 6 مہینے بعد پیدا ہوا. جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا مجھے. بڑا مشرک ڈاکٹر ہے بھائی، نبی کو پتا نہیں ہے. اور یہ مشین کے حوالے سے بتا رہا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں بچے کے نام کی فکر اس کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پہلے نام رکھیں بچے والا، پیدا ہو جائے بچی. ہم کتابیں الٹ پلٹ کر کے نام رکھیں بچی والا، پیدا ہو جائے بچہ. انتخاب کچھ ہو اور نکلے اس کے برعکس، تو اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے. لیکن حضور کی شان اس سے مختلف ہے. حضور کی پیدائش تو ہوئی تمام نبیوں میں سب سے آخر میں ہے، لیکن حضور کا اسم گرامی محمد عرش پر پہلے لکھا گیا، آسمان پر پہلے لکھا گیا، جنت میں پہلے لکھا گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. پہلی بات ہم نے یہ سمجھی، پہلا جملہ کہ حضور واقعتاً لائق تعریف ہے. بول دیجئے، جس کو سمجھ آئے وہ بولے. جو دین کا کورس پورا کر رہے وہ نہ بولے میں کیا پوچھوں، وہ کیا بولنا شروع کر دے. بولیے حضور کی شان کو ووٹ دیجئے. حضور واقعی لائق تعریف ہے، حضور واقعی لائق تعریف ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. تو جب حضور واقعی لائق تعریف ہیں تو سنی نے نبی کی تعریف کی محفل منعقد کر دی تو اس نے حقیقت کی ترجمانی کی. اس نے کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں کیا، اس نے کسی قسم کا کوئی تجاوز کا ارتکاب نہیں کیا. اگلا جملہ سماعت فرمائیے. حضور صرف لائق تعریف نہیں بلکہ حضور واجب التعریف ہیں. بے شک. لائق تعریف نہیں بلکہ واجب التعریف ہیں. لائق تعریف اور واجب التعریف میں کیا مطلب ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ یہ جو جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں بڑی ترتیب سے خوبصورت ہیں. جی دیکھ لیں، کوئی استخارہ کر لو کر لیں، میں بیٹھ جاتا ہوں. اس سامنے لگی ہیں، دیکھیں اچھی لگی ہوئی ہیں. چھاپا اچھا ہے، رنگ اچھا ہے، خوبصورت ہیں. اور جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی خوبصورت بنی ہوئی ہے. یہ لائق تعریف ہے. لیکن پوری زندگی آپ نہ قلم سے لکھیں کہ قالین بہت خوبصورت ہے، نہ کبھی اپنی زبان سے ایک جملہ بولیں قالین بنانے والا بہت ماشاءاللہ بڑا اس نے فن کا مظاہرہ کیا اور یہ بڑی خوبصورت ہے، کیسا اس نے رنگ بھرا. آپ کا کوئی دفعہ لاگو نہیں ہوگی، آپ مجرم نہیں قرار پا جائیں گے، کیونکہ یہ صرف لائق تعریف ہے، واجب تعریف نہیں. حضور صرف لائق تعریف نہیں بلکہ واجب تعریف ہیں، یعنی حضور کی تعریف کرنی پڑے گی. حضور کی تعریف کے ہم پابند ہیں کیونکہ امتی ہیں اور نیاز مند ہیں، احسان مند ہیں. حضور صرف لائق تعریف نہیں بلکہ حضور واجب. یہ نہیں کہ تعریف کرو نہ کرو، ویسے تو ٹھیک ہے تعریف کر دو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی بات نہیں، بلکہ جس نے نہ کی وہ مجرم ہے، فرد جرم اس پہ عائد ہوگی، اس پہ مقدمہ چلے گا قیامت میں. جی مقدمے کا دن ہے قیامت اس مسئلے کا. کوئی یہاں پہ بھی چلا دے، چلا سکتا ہے، لیکن جو فیصلے کا دن ہے وہ ہے قیامت کا دن. تو اب میں اس کی مختصر دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نفرین فرمائی اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو حضور کی شان کو چھپاتے ہیں. میں 2 حوالے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ شریف کے، ایک پہلے پارے سے ایک دوسرے پارے سے. شروع میں جو منزل آپ پڑھا کرتے ہیں جی، حافظ صاحبان کو تو ویسے فکر نہیں ہے، جو ناظرہ خان ہے ان کو بھی یقیناً یہ بات ان کے نوٹس میں ہونی چاہیے اور آیت ان کے سامنے ہوگی. آج یہ ایک بات تو سنیے پہلے پارے سے اور ایک بات سنیے دوسرے پارے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس آیت کے تحت عربی تفسیر اٹھائیں آپ کی مرضی، فارسی اٹھائیں آپ کی مرضی،
اردو والی اٹھائیں آپ کی مرضی، ادھر والی اٹھائیں آپ کی مرضی، ادھر والی اٹھائیں آپ کی مرضی. ادھر ادھر سمجھ آ گئی؟ کسی کی بھی لکھی ہوئی، بشرطے کہ اس نے ہیرا پھیری سے کام نہ لیا ہو بلکہ تفسیر لکھی ہو. تفسیر لکھی ہو. اس آیت کے تحت یہ تفسیر تقریباً تمام کتب تفسیر میں موجود ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضور کے صحابی جلیل سے مروی ہے، حضور کے تلمیذ رشید سے مروی ہے، حضور کے حقیقی چچا زاد بھائی سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، جن کو حضور نے سینے سے لگا کر قرآنی علوم کی ان کے سینے میں پلٹ فرمائی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے پہلے لوگوں کے متعلق جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی کتاب تھی، تورات انجیل مثلا ہو گئی. حضور کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے. وہ لوگ حضور کے تذکرے پڑھ کر حضور کے بڑے ہی گرویدہ تھے، اتنے عقیدت مند تھے کہ اگر اس دور میں ان کو کسی کافر قوم سے سامنا کرنا پڑ جاتا، قتال کی نوبت آ جاتی، لڑائی ٹھن جاتی، جنگ کی کیفیت اور نوبت آ جاتی، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے، پیش قدمی کرنے سے پہلے، اقدام سے پہلے اور دفاعی پوزیشن میں آ کر اپنا تحفظ کرنے سے پہلے وہ ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. بعض روایات میں یوں بھی المبعوث آخر الزمان، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے. اے اللہ اس کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، ہماری مدد فرما اس نبی کے صدقے جنہوں نے سب سے آخر میں تشریف لانا ہے، جن کی بے سب سے آخر میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے وہ دعا مانگتے تھے، حضور کا واسطہ پیش کر کے. لفظ کیا بولے؟ المبعوث، المجعول نہیں، جو نبی بنے گے آخر میں، بلکہ جو بھیجے جائیں گے، جو آخر میں بھیجے جائیں گے. یعنی نبی تو وہ پہلے سے ہیں، اب صرف بھیجنے کی باری باقی رہ گئی ہے. لفظ ایسے بولے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دے کر وہ دعا کرتے تھے. ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور پھر موقع نکل گیا تو پھر شاید واپس نہ آئے. آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا وسیلہ پیش مت کرو، اس لیے کہ حضور کا تو ہو گیا وصال، تو وفات کے بعد کسی کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے. تو میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن میں ہے اور اس کی تفسیر ساتھ حضرت ابن عباس سے کہ حضور ابھی آئے بھی نہیں تھے، حضور ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تو وہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتے تھے. اللہ نے ان کے اس عمل کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی کہ عقیدت رکھتے تھے اور رکھنی چاہیے تھی. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آ کر چلے جائیں. تو اگر وسیلہ ناجائز ہے تو جو آیا ہی نہیں ہے، جو آیا ہی نہیں ہے اس کا وسیلہ کیسے جائز ہوگا؟ تو جب سرکار تشریف ہی نہیں لائے تو وسیلہ پہلے سے جاری تھا، تو جب آ کر پردہ فرما گئے تو اب تو بطریقہ اولا جائز ہے. یہ بات معلوم ہو گئی، جس کا وسیلہ پیش کرو اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں، اس کا نظر آنا ضروری نہیں. تم وسیلہ پیش کر دو، وہ جانے، ان کا کام جانے. خیر، یہ بات تھی، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ایک جملہ عرض کیا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ.
جب وہ چیز آ گئی جو ان کی جانی پہچانی تھی، یعنی خود سرکار تشریف لائے، کافر بھی صاف مکر گئے، کان پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھو حضور کے بارے میں، حضور کے کوئی تذکرے پہلی کتاب، ہاں جی سنتے تو تھے صحیح اس میں ہوں گے، یعنی صاف مکر جاتے ہیں اور انکار کر جاتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، ہماری کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ الف لام آہدی اگر بنائے تو پہلے مجرم موجود ہیں کافروں والے، تو ان کا ذکر ہوگا جن کافروں کا پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یا تو وسیلے پیش کر رہے تھے یا پھر صاف مکر رہے ہیں، صاف انکار کر رہے ہیں۔ تو کس چیز کا انکار کیا تھا؟ حضور کے وسیلے کا، تو معنی یہ ہوگا نبی کے وسیلے سے ان منکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت کریمہ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، میں دوسرا گواہ قرآن کا پیش کر کے پھر رزلٹ پیش کرتا ہوں۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اس کی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی مکمل ہو تو تفسیر میں سب نے یہی لکھا، جو لوگ اللہ کے احکام کو اور حضور کی نعت کو چھپاتے ہیں، حضور کے اوصاف کو چھپاتے ہیں، حضور کے کمالات کو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کا حکم یہ ہے کہ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ صیغہ بھی مضارع کا استعمال فرمایا، یکتمون کے فاعلین کے لیے بھی مضارع کا صیغہ، اور احکم الحاکمین کا جو حکم لاگو ہو رہا ہے، عائد ہو رہا ہے، اس میں بھی مضارع کا صیغہ۔ یہ چھپانے سے نہ رکے تو ہم حکم لگانے سے کیوں رک سکتے ہیں؟ جب تک یہ میرے نبی کی شان چھپاتے رہیں گے میں ان پر لعنت کرتا رہوں گا۔ اب کرتے ہیں تو اب ان پر لعنت ہے، ان کی نسلیں کریں گی تو ان پر لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کو بھی لعنت ہے۔ کیا مطلب؟ جو مخلوق ہے اس کی بھی لعنت ہے۔ کون سی مخلوق؟ جو اللہ کی ہمنوا ہو اس مسئلے میں، یعنی اللہ اپنے ہمنواؤں سے فرما رہا ہے تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اور مضارع کا صیغہ جو ہے یہ دوام تجددی پہ دلالت کرتا ہے۔ دوام تجددی کا مقصد یہ ہوتا ہے قدم بقدم، جی ہمیشہ، جی یہ جب بھی یہ کام کریں گے تو یہ حکم ان پہ لاگو ہو جائے گا۔ تو قیامت تک کے لیے ہے قرآن، یعنی دنیا احکام کے حوالے سے، ویسے تو باقی ہے ابدالآباد تک کے لیے ہے، احکام کی بات کر رہا ہوں اس دنیا کے حوالے سے، قرآن کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو یہ آیت بھی اب بھی باقی ہے یا نہیں؟ دو آیتوں سے ثابت ہو گیا جو حضور کی شان کو نہ مانے، حضور کی شان کو چھپائیں، اللہ فرماتا ہے میری ان پر لعنت ہے۔ میں نے کس لیے یہ آیت پڑھی تھی کہ حضور واجب تعریف ہے، حضور واجب تعریف۔ اب اس کی ذرا تشریح سمجھیے، چند لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لعنت کا لفظ جو ہوتا ہے یہ غضب کی حالت میں ہوتا ہے یا خوشی کی حالت میں؟ جی ناراضگی کی حالت میں ہوتا ہے یا راضی ہونے کی حالت میں؟ اور میں تو کہتا ہوں ناراضگی بھی جب انتہا کو پہنچ چکی ہو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے آخر میں۔ بالکل ایک بچہ شریر ہو اور کسی بابا جی کو وہ تنگ کر رہا ہو تو بابا جی پہلے اس کو سمجھائیں گے ٹھنڈے الفاظ، بیٹے آرام کر کے بیٹھو۔ اب وہ پھر شرارت کرے، پھر کہیں گے اوے تمہیں نہیں کہا میں نے، یعنی اب گیئر بدل جائے گا اس کا، پہلے ٹھنڈے الفاظ میں کہا اب دبکا دے دیا۔ اگر وہ شرارت پھر بھی ختم نہ کرے تو پھر آنکھیں بھی ساتھ دکھائے گا، آرام کر۔ اگر شرارت ختم نہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کرے گا مارنے کا۔ شرارت جاری رہے تو پھر وہ اشارہ تک نہیں رہے گا محدود، بلکہ مار بھی دے گا۔ اور اگر شرارت پھر بھی جاری رہے تو پھر پوری بھڑاس نکال کر جتنا مار سکتا ہوگا مارے گا۔ مار مار کر جب تھک جائے اور پھر بھی شرارت ختم نہ ہو تو پھر آخر میں کہتا ہے لکھ دی، اور پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔
تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا یوں کہا کرو یہ اچھی بات ہے، اس سے رحمت ملتی ہے، اس سے قبر روشن ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں بھی لعنت کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب بالکل سارے معاملات جو ہے نا گزر جائیں اور بالکل کوئی ذریعہ سمجھانے کا نہ رہے، یہ آخر میں لفظ بولا جاتا ہے لعنت کا ہے لکھ دی ہائی کی لوج ہی نسل دا دیکھو سمجھاوڑی مشکل ہے، آگے نہ سمجھ میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے محبوب کی شان کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکافرین، جملہ اسمیہ بولا جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یلعنہم اللاعنون مضارع کا صیغہ بولا جو دوام تجددی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ میرا یہ حکم ان پہ لاگو رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر حضور کی شان کو بیان کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو چھپانے والوں پر لعنت کیوں؟ چھپانے والوں پر لعنت کرنا اس بات کی دلیل ہے واقعی انہوں نے کوئی بڑا جرم کیا ہے، انہوں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو حضور کی شان کو چھپاتے ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی شان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور کی شان کو چمکانا، پرچار کرنا بہت بڑا فرض ہے۔ حضور صرف لائق تعریف نہیں بلکہ حضور واجب و تعریف ہے، یہ آیت کریمہ اس کی ایک نظیر ہے۔ میں نے صرف تکمیل کرنی تھی مسئلے کی جو پر چل پڑا تھا، اس لیے میں نے اور دلیل نہیں چھڑی بلکہ اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ لیکن ایک جملہ میں یہاں پہ ضرور عرض کروں گا، بعض اوقات دو دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک ہو تو دوسری نہیں ہوتی جی، ایک موجود ہو تو دوسری وہاں پہ نہیں ہوتی، نہیں ہے، رہتی بھی نہیں ہے۔ مچھر آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جی آپ فیصلہ فرمائے، ہوا ہمیں بڑا تنگ کرتی ہے، بیٹھنے نہیں دیتی، جی آپ نے فرمایا دونوں کی سنوں گا تو فیصلہ ہوگا، اس کو بلاتا ہوں، ہوا جب آئی مچھر بھاگے، اور رکو 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 سنو تو صحیح، اس کی بھی سنو تمہاری سننا، جی جب یہ آگئی ہم نہیں رہ سکتے، ہم رہ سکتے۔ تو بعض اوقات ایک چیز ہو تو دوسری چیز موجود نہیں ہو سکتی، جو متضاد ہوں آپس میں، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اب رات ہے تو دن نہیں ہے، سردی ہے تو گرمی نہیں ہوگی، گرمی ہوگی تو سردی نہیں ہوگی، خوشی ہوگی تو غمی نہیں ہوگی، غمی ہوگی تو خوشی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجھے کہنے دیجئے، رحمت ہوگی تو لعنت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی تو رحمت نہیں ہوگی۔ تو جب نبی کی شان چھپانے والوں پر خدا کی لعنت ہے تو لازمی نتیجہ یہ نکلا میلاد کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہے۔ اس وقت اس محفل پر خدا کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ حضور صرف لائق تعریف نہیں بلکہ حضور واجب و تعریف ہے، اس لیے ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بھائی، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ یہ حاضری تو ہو گئی ہے مکمل، تو اگر یہ یعنی برداشت کر سکیں، میں چونکہ آپ کو تھکا ہوا دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے طرز کھایا، میں نے ان سے پوچھا، آپ سے نہیں پوچھا، تو آپ پہلے بول پڑے، اس کا مقصد باقی تھکے ہوئے نہیں ہے، 5 بجے تک چلتے ہیں پھر پچھلوں کی حالت دیکھیں، 5 بجے سنتا خیر ریفریش کرنا ضروری ہے کمپیوٹر کو، میں نے ریفریش کیا، میں نے کون سا بس کر رہا تھا آگے سمجھ۔ میں ایک جگہ گیا، کہنے لگے حوالہ پیش کرو، میں نے حوالہ پیش کیا، میں نے وہ غلط ہو تو میں نے کہا غلط ہو تو 1000 روپیہ دوں گا، لاکھ روپیہ دوں گا، کروڑ روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا اتنا کہاں سے لگا؟ میں نے کہا دینا نہیں پڑے گا، غلط ہوگا تو دینا پڑے گا۔ خیر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں اس پر۔ اب تک ہم نے یہ سنا حضور لائق تعریف ہیں، لائق تعریف ہی نہیں بلکہ واجب التعریف ہیں، حضور کی تعریف ہمارے ذمہ ہے، حضور کی تعریف کرنا ہم پر فرض ہے، ہم حضور کی تعریف کرنے کے پابند ہیں۔
اب ایک جملہ مزید اضافہ کرتا ہوں آپ حضرات کے حکم کے مطابق. حضور کی تعریف ضروری کیوں ہے؟ حضور کی تعریف ضروری کیوں ہے؟ ہمارے ذمہ کیوں، ہم اس کے پابند کیوں ہیں؟ اس حوالے سے اس کی کئی وجوہ بیان کی جا سکتی ہیں. مختصراً و مختصراً ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا جس پر احسان ہو وہ اس کی تعریف کرتا ہے. جس کا جس پر احسان ہو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف ہی نہیں کرتا بلکہ جب بھی ملے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ہمیں لائقہ سے یاد فرمائیں، ہمارے لائق جو حکم ہو ہمیں بھی یاد فرمائیں. وہ تا حیات اس کا شکر گزار رہتا ہے. یہ صرف سنی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ اخلاقیات میں یہ بات شامل ہے، سب انسان کے ساتھ یہ بات شامل ہے. جس کا احسان ہو جس پر وہ اس کا نیاز مند رہتا ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے. اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضور کا ہم پر کوئی احسان ہے یا نہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور موثر انسانیت ہے، میں کہتا ہوں موثر کائنات ہے. دیکھیے بھائی، میں ایک جملے میں اس عنوان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ جملہ جو میں نے چھیڑا، اللہ تعالیٰ کی ہم پر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے نعمت وجود، یعنی ہمارا بن جانا. یہ مرکزی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. زمین ہمارے رہنے کے لیے، آسمان اسی وجود کے لیے، شمسی قمری نظام اسی کے لیے، گرمی سردی اسی کے لیے. کچھ چیزیں ہمارے جسم کی غذا بننے کے لیے سردی میں پکتی ہیں، کچھ گرمی میں تیار ہوتی ہیں. یہ سارا نظام ہمارے وجود کے لیے ہے. تو وجود ہے بنیادی نعمت، وجود ہے بنیادی نعمت. اور پھر بن جانے کے بعد ہے اس کے بچ جانے کا مسئلہ، عذاب الہی سے چھوٹ جانے کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب سے نجات پانے کا مسئلہ. میں اس حوالے سے مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم بنے ہیں حضور کے صدقے، بچے ہوئے ہیں حضور کے صدقے. صورتیں مسخ نہیں ہوتی، حضور کا صدقہ ہے. شکلیں بگڑتی نہیں ہیں، حضور کا صدقہ ہے. پہلی امتوں کے بنسبت جرم تو ہمارے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن ہواگیر عذاب نہیں آتا. یہ حضور کا صدقہ ہے. بنے حضور کے صدقے، بچے ہوئے ہیں حضور کے صدقے. قبر میں جان چھوٹے گی حضور کے نام پر، اور میدان محشر میں نجات نہیں ملے گی، جنت اور رحمت نہیں ملے گی جب تک نبی کا سجدہ شفاعت نہیں. اول بھی سرکار، آخر بھی سرکار، ادھر بھی سرکار، ادھر بھی سرکار. حضور کا احسان ہم پر، ہمارے قدم قدم پر ہے. ہمارا بال بال حضور کے لاکھوں احسانات میں جکڑا ہوا ہے. اور جو کسی کا احسان مند ہو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اخلاقاً بھی اس کا پابند ہوتا ہے. تو شروع میں بھی حضور ہیں اور آخر میں بھی حضور ہیں. یعنی ہمیں جو ملا، مل رہا ہے، ملے گا، وہ سب صدقہ ہے حضور کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے دنیا کا یہ قاعدہ، جس کا کھانا اس کا گانا. ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں. ایک جملہ تو میں نے یہ عرض کیا. کوئی پرابلم ہو تو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ بھئی جی میرے گلے میں تو پرابلم ہو جائے گی. اتنا سپیکر جو آپ نے گھٹ دیا ہے تو میرے گلے میں تو پرابلم ہو جائے گی. پیچھے والا تھوڑا سا سپیکر کی آواز بند کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں، ڈرے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے. ایک بات اس سلسلے کی مزید عرض کرنا چاہوں گا. حضور کی تعریف کیوں ضروری ہے، ہمارے ذمہ کیوں ہے؟
میں اس کی ایک دینی مثال پیش کرتا ہوں، قبر کی مثال پیش کرتا ہوں، آخرت کے عالم کی مثال پیش کرتا ہوں، یعنی ایسا مسئلہ پیش کرتا ہوں جس کا دنیا سے تعلق نہیں۔ حضور پورے دین کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد ہے۔ مختصر کروں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ بھائی یہ مشہور حدیث ہے کہ بھئی اور تو اور رات سکول کی دیواروں پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ہے حدیث مدرسے کی، لیکن سکول والے لکھ دیتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میں نے تو بول دیا، آپ بھی ذرا جمود و خمود توڑیں، بولیں کلمہ طیبہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ تو 5 میں کلمہ پہلے ہے یا کلمہ آخر میں ہے؟ یوں نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کلمہ، بلکہ کلمہ پہلے، نماز بعد میں، کلمہ پہلے، روزہ بعد میں، کلمہ پہلے، حج بعد میں، کلمہ پہلے، زکوٰۃ بعد میں۔ یعنی یہ ایسا رکن ہے جو تمام ارکان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے پاس کلمہ نہیں اس کی نماز نہیں، جس کے پاس کلمہ نہیں اس کا روزہ نہیں، جس کے پاس کلمہ نہیں اس کا حج نہیں، جس کے پاس کلمہ نہیں اس کی زکوٰۃ نہیں۔ ہندو ہو ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، کلمہ جب تک قبول نہیں کرے گا اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ غیر مسلم ہو، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ خیرات کرے، روزے رکھے، کوئی فائدہ نہیں جب تک کلمہ اس کے پاس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ بنیاد ہے، کلمہ بنیاد ہے۔ اور کلمہ کے ہیں 2 حصے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ آپ پہلے تو یہ سمجھے کہ بھائی کلمہ کے جو 2 حصے ہیں، کلمہ کے جو 2 حصے ہیں، ان میں کون سا حصہ کس حصے کی بنیاد ہے؟ نماز کی بنیاد تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ، دونوں پہ۔ روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیاد تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں پہ۔ اب دیکھنا یہ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں سے، دونوں میں سے کون سا کس کی بنیاد ہے؟ مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، مقصود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے جی؟ لاؤڈ سپیکر کی کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو بندے کو جگاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو سلاتی ہیں، یہ سلانے والی آواز ہے، یہ کنویں سے آ رہی ہے نا، لوگ کان لگاتے بھی کہاں سے آ رہی ہے، سنے تو صحیح پتہ نہیں کیا بولا جا رہا ہے۔ مقصود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، اور مقصود کے حصول کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ بنیاد ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ محمد الرسول اللہ صاحب کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حضور، نماز کی بنیاد بھی حضور، روزے کی بنیاد بھی حضور، حج زکوٰۃ کی بنیاد بھی حضور۔ اگر دوسرے لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ نے یہ تو فرمایا نماز قائم کرو، کب پڑھو، کتنی پڑھو، کیسے پڑھو، آغاز کیا ہو، دورانیہ کیا ہو، اختتام